الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، معجزات کے بارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس حوالے سے علامہ ابن جریر نے ایک یہودی کا قول بھی نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: ایک یہودی کہتا ہے، ایک یہودی جو ہے وہ کہتا ہے، بخدا ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ان صفات کی وجہ سے جو حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتب میں موجود ہیں، اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ واقعی ہمارے بیٹے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری بیویوں نے پس پردہ کیا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن ایمان لانے کی توفیق نہ ہوتی تھی۔ آج بھی غیر مسلموں کا یہی حال ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے معجزات کو دل سے مانتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، خاص طور سے یہ یہودی خبیث جو ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اے مصطفیٰ آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو اہل کتاب کا تو یہ طرز عمل تھا جو انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں اپنایا ہوا تھا۔ جو انبیاء حضور کریم علیہ السلام سے پہلے تبلیغ فرماتے تھے، تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے تشریف لائے تھے، بتانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کفار نے طرز عمل رکھا۔ قرآن مجید نے سورہ الحجر میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کیا آیت کا کہ بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، اور جو معجزے پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن کی بے شمار آیات کا وہ انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں قرآن جو ہے سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کا انکار وہ کرتا ہے۔ تو نبی آخری الزمان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اسلام دشمنی میں وہ اپنے پیش روں سے کم نہ تھے، جیسے باقی انبیاء کے ساتھ سلوک ہوا، ان کم بختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیا۔ آج بھی دیکھ لیں، جو ہمارے دوسرا درس چل رہا ہے، جو پرویز ہے، مرزا پرویز معجزات کو نہیں مانتا، اس طرح میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے قادیانی اور اس کے علاوہ لوگ ہیں، وہ نہیں مانتے معجزات کو، تو اس کا مطلب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں بغض عناد کے جو آتش کدے بھڑک رہے ہوتے ہیں یا تھے، وہ ان کو نہیں اجازت دیتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کو صادق اور امین جاننے کے باوجود ان کی دعوت کو قبول کریں۔ ایسے ضدی اور ہٹ درم دشمنان دین و ایمان کو دعوت حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معجزہ کا ہتھیار عطا فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معجزہ کا مفہوم کیا بیان کیا علماء خیر نے، تاکہ ہم لوگ معجزات کے بارے میں جب معجزہ ہو، نظر آئے، پڑھیں یا قرآن مجید میں اس کا ذکر آئے، تو ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں،
جیسے کافر ہو جاتے تھے۔ معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے، المعجزۃ ہی الامر الخارق للعادۃ المقرونہ بالتحدی۔ ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہو، اور معجزہ دکھانے والا منکرین کو اس معجزہ کے ذریعے چیلنج کرے کہ اگر تم مجھے اللہ کا سچا رسول نہیں سمجھتے تو میرے چیلنج کو قبول کرو۔ یہ معجزہ کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں آپ دیکھیے کہ علماء اسلام کے نزدیک معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ معجزہ کی یہ تعریف نہیں ہے جو یہ لوگ انکاری معجزہ کے ہیں وہ کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ علماء خیر نے یہ تعریف کی ہے کہ معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، نہ کہ عقل کے خلاف ہوتا ہے۔ عقل تو وہاں کام ہی نہیں کرتی، جو تو انبیاء کا خاصہ ہے۔ عادت کے خلاف یہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، جیسے اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی روح پذیر نہیں ہو سکتی۔ یا اس طرح آپ بھی آیت بتاتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اس آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ تو لوگ پھر جو ہے سادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان کی شمع بھی گل کر بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ جن کے دلوں میں حق قبول کرنے کی ادنا سی بھی رمق ہوتی ہے وہ کفر و عناد سے باز آ کر حق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ شیخ سعید حوی معجزہ کے بارے میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو ایسی ذہنی دماغی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ حیران کن ایجادات بنا کر دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں وہ غیر محدود نہیں ہیں بلکہ وہ محدود ہیں۔ غیر محدود نہیں ہیں بلکہ محدود ہیں، ان کی لمٹ ہے، لمیٹیشن میں ہے۔ اور جب انسان اس حد پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی ہے، اس سے آگے قدم بڑھانے کی اس میں جرأت ہی نہیں ہوتی اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مثال دیں، مثال کے طور پر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن پانی سے جب تجزیہ کیا تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مناسب مقدار دیکھی، اور اب بھی کوئی شخص ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مناسب مقدار ملا کے یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملا دے تو پانی بن جاتا ہے۔ دونوں گیسیں ہیں، نظر بھی نہیں آتی، تو دونوں کو ملانے سے پانی بن جاتا ہے۔ بچے لیبارٹریز میں FSC والے یا میٹرک والے تجربات کرتے رہتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بغیر کسی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، کوئی آدمی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی شخص ایک گھونٹ پانی بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے بغیر پانی تخلیق نہیں کر سکتا تاکہ کسی کے خشک ہونٹوں کو تر کر سکے۔ سائنسدان یہاں آ کے بس ختم، اپنی کمزوری عجز کا اظہار کرنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ ایک حد تک تو جا سکتا ہے، لیکن جب حد آ جائے تو آگے قدم اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ عقل انسانی دیکھیے بھاری بھرکم طیارے ایجاد کر لیتی ہے، کیے آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں 400-500 کئی مسافر کئی سامان میں لادا جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، پانی کی سطح پر بحری جہاز تیرتے پھرتے ہیں اور مہینوں میں طے ہونے والے فاصلے کو تھوڑی دیر میں طے کر جاتے ہیں۔ ان مسافروں کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں لے جاتے ہیں۔ عقل انسانی ان کی یہ ایجادات کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں آ جاتی ہے۔ موبائل کو ہی دیکھ لیں، اس
کام کو بروئے کار لانے کے لیے ان کے جو موجد ہیں ان اسباب کو استعمال میں لاتے ہیں، تب ان حیرت انگیز ایجادات کو وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان اسباب کی مدد کے بغیر وہ لوہے کا وہ ایک نصف کلو کا ٹکڑا بھی، تھوڑا سا لوہا نہیں کر بنا، یا جس سے جہاز ایلومینیم وغیرہ سے بنتا ہے، بحری جہاز جو بنتے ہیں، ان کی جو مٹیریل ہے، ان کی میٹلز ہیں جو اس میں لگتی ہیں، وہ نہیں تخلیق کر سکتے۔ اس سے کئی چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی جو اصل ہے، بیس ہے، جو بنیاد ہے، اصل میٹیریل ہے، لوہا ہے یا مٹی ہے۔ مٹی سے آپ کئی برتن بنا سکتے ہیں، لیکن مٹی نہیں بنا سکتے۔ پانی سے کئی کام کر سکتے ہیں، بجلی بنا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پانی نہیں کوئی شخص بنا سکتا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے بغیر۔ آکسیجن جو ہے وہ میٹیریل سے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن بذات خود آکسیجن تخلیق نہیں کوئی شخص کر سکتا، کوئی مٹی نہیں بنا سکتا، کوئی لوہا نہیں بنا، اسے چیزیں تو بنا سکتا ہے، یہی اس کی لمیٹیشن ہے۔ اور جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی آگے کریں گے، تھوڑی سی کر کے پھر حضور علیہ السلام کے معجزات کا بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ یہ ذرا لمبا چیپٹر ہے، صبر رکھیے بس، ٹھیک ہے، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔